ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. فقال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. محترم سامعین، میں نے سورۃ الاعراف کی آیت 29 نمبر آیت کی تلاوت کی اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی تقوی کی بہت بڑی اہمیت بتا رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم ہر جمعے کے دن خطبہ سنتے ہیں اور اس کے اندر خطیب آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اور انشاءاللہ میرے آج کے خطبہ کا عنوان اسی آیتوں کے اوپر ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں تقوی اللہ کے بارے میں فضیلت بیان کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا سے یہ آیت کو شروع کرتے ہیں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اس کے اوپر نظر ڈالیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اللہ سبحانہ وتعالی خطاب کر رہا ہے ایمان والوں سے. تو ہم مومنوں کو خوب توجہ سے سننا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سارے کائنات میں سارے انسان کو خطاب نہیں کر رہے، صرف ان لوگوں سے خطاب ہے اللہ سبحانہ وتعالی جس نے ایمان لے آیا. یا ایھا الذین آمنوا. اور جب اللہ سبحانہ وتعالی آیت کی شروعات سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو اس میں ہمیں بہت زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ حکم دیتا ہوتا تو یا کسی نہایت خطرناک چیز سے منع فرماتا یا اس کے طرف اس لیے توجہ دیتا تاکہ ہم اسے نصیحت پالیں. اور کیونکہ دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، بس جب اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے خطاب ہو رہا ہے، اگر آج کا ایک بادشاہ ہم سے خطاب ہو تو ہمارے دل میں بہت بڑی خوشی ہو جاتی ہے. تو پھر ہم قرآن کو کھول کر دیکھیں اللہ ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. دو حکم اس آیت میں اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا. ایک ہے اللہ سے تقوی رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو. تو سب سے پہلی چیز ہے تقوی. اور قرآن پاک میں اللہ نے تقوی کے بارے میں بہت سے مقامات پر اتقوا اللہ کے بارے میں بولا. ہم سب کو فرمایا اللہ نے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو. تو دیکھتے ہیں کہ یہ تقوی کیا چیز ہوتی ہے. سوال اٹھتا کہ تقوی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے اور اللہ ہم سے طلب کیا کر رہے ہیں. تو دیکھیں گے صحابہ اکرام نے اس آیت کو کس طریقے سے سنا ہے، کس طریقے سے سمجھا ہے، اس کے اوپر ذرا غور کرتے ہیں. ایک وقت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق ابن عمر رضی اللہ عنہ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عبید رضی اللہ عنہ فرما رہے اے عبید، اللہ نے قرآن میں تقوی کے اوپر بہت سے مقامات پر بات کی ہے، تو بتاؤ اے عبید تقوی کیا چیز ہے. سبحان اللہ. آج ہم صحابہ اکرام تقوی کے مطلب
ہم وہ جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، آپ بتائیے کیا آپ کا گزارا کبھی کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرتا ہوا ہے؟ کیا کبھی آپ نے کانٹے والے جھاڑوں سے گزرے ہیں؟ تو آپ کسی ایسے راستے سے گزرے جس راستے میں دونوں جانب کانٹے ہیں اور کانٹے کی جھاڑیاں ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بلا، ہاں کیوں نہیں۔ پوچھا کیسے گزرے یا عمر رضی اللہ عنہ؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسے راستے میں داخل ہونے سے پہلے ذرا تصور کریں کہ ہمارے سامنے کانٹے کی جھاڑے ہیں، کانٹے بھرے ہوئے، تو عمر رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں کہ اگر ایسے مقام پر میں پہنچ جاؤں تو اس سے پہلے کہ میں اس سے گزروں، میں کیا کرتا ہوں؟ کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کپڑے کہیں پھیل نہ جائے تو کانٹوں میں پھنس جائیں گے۔ اپنے کپڑوں کو پکڑتے ہوئے اپنے بدن کو خوب بچاتے ہوئے بڑے احتیاط کے ساتھ راستہ پار کرتا ہوں تاکہ کہیں ذرہ برابر بھی اگر غفلت ہو جائے تو مجھے کانٹے چبھ جائیں گے یا کپڑا کانٹوں میں پھنس جائے گا۔ تو اسی احتیاط سے گزر جاتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا یا امیر المؤمنین ذات التقوی، یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں تو تمام ناجائز اور فضول چیزوں سے اور اپنے آپ کو بچا کر کے اپنی زندگی گزارنا ہے، اسی چیز کا نام ہے تقوی۔ یعنی کہ اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے سامنے حرام چیز بھی ہوتے ہیں، اچھے عمل بھی ہوتے ہیں، ہمارے زندگی میں ہمارا کام کیا کرنا ہے؟ ان حرام چیزوں سے، فضول چیزوں سے دور رہنا ہے، اور یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی نصیب کرے انشاءاللہ۔ اور بعض اہل علم نے بڑے اختصار کے ساتھ بڑی جامع اور واضح انداز سے سمجھایا، کہا کہ تقوی کہتے ہیں طاعت اللہ، اللہ کی فرما برداری کرنا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اور اللہ کی فرما برداری دو قسم سے ہوتی ہے، یہ بات بہت اہم ہے، اس کو غور سے سنیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک، جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، یعنی کہ جو کہ فرض ہے، اس کے اوپر اس کو ہم ادا کرنا، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اللہ کی فرما برداری کیسے کرتے ہیں؟ اللہ جس کا کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرا، وترک المنکرات، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو ہم چھوڑ دینا چاہیے، یہ ہے تقوی۔ جس طریقے سے برائی کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس طریقے سے حرام کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم کوئی نیک عمل نہیں کرتے تو اللہ اس کے اوپر بھی ناراض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ شراب پینا تو حرام ہے، ہم سب کو معلوم ہے شراب پینا حرام ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے بھی نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ بات سمجھے آپ لوگ؟ اگر ہم شراب پیتے تو یعنی کہ وہ حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، مگر اسی کے ساتھ اگر ہم نماز کی اہمیت کو دیکھتے ہیں، اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایک مقام پر ہم سب صرف یہ جانتے ہیں کہ حرام کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتا نہیں میرے بھائیوں، مگر فرض کے کام کو بھی چھوڑنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے دو چیزوں سے اللہ کے فرائض کو قرار دینا ہے، اور جس کو پڑھنا ضروری ہے ان پر عمل کیا جائے، پابندی سے ادا کیا جائے، یہ سب سے پہلا طریقہ ہے اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کی پابندی، اللہ کے حکم پر چلنے کا۔ اور دوسرا ہے جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان چیزوں کو جن پر حرام قرار دیا ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے، یہی تقویٰ ہے۔ اہل علم بہت ہی اچھا مسئلہ اٹھاتے ہیں، اس پر دیکھتے ہیں کہ یہ دو چیزیں
ایک اللہ کے حکم پر چلنا، اللہ جس چیز کو فرض کیا کہا ہے، جس کو فرض قرار دیا ہے، اس کا عمل چھوڑنا، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے یا کوئی حرام کام کرنے سے اللہ زیادہ ناراض ہوتا ہے؟ علماء یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ دونوں میں سے دونوں بھی بہت بڑا ناجائز کام ہے، دونوں بھی حرام ہے، یعنی کہ اللہ کے فرض کا حکم چھوڑنا حرام ہے، اور اسی طریقے سے کوئی حرام کاری کا کام کرنا وہ بھی حرام ہے۔ مگر علماء فرما رہے ہیں دونوں میں سے سب سے زیادہ نقصان کیا پہنچاتا ہے؟ تو علماء کرام کہتے ہیں جن کو فرض قرار دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ان کو چھوڑ دینا بڑا گناہ ہے یا حرام کام کرنے کے گناہ سے۔ اس کی کیا تقریباً تمام اہل علم کہتے ہیں یہ کہ فرض عمل کو چھوڑنا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کی ثبوت یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہم سب جانتے ہیں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ جو ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک حکم دیا تھا، وہ حکم کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تم جنت کے سارے میووں کو کھا سکتے ہیں، سارے میوے کھا سکتے ہیں، سوائے یہ جھاڑ کا میوہ، یہ تم پر حرام ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے وہ حکم کو مکمل طور پر نہیں کر سکا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ابلیس کو کیا کہا؟ ابلیس کو کیا کہا کہ تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ زیر ہو جاؤ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم کو فرض قرار دیا تھا، اور یہ فرض کو شیطان نے ٹھکرا دیا۔ اب سوال ہے کون سب سے زیادہ گناہگار ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے ابلیس سب سے زیادہ گناہگار ہے، اور اللہ نے اس کو قیامت تک کے دن تک اس کے اوپر لعنت برس دی ہے۔ تو ایسے بدبخت کو توبہ کی نصیب نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جس چیز کو فرض کیا تھا، جس کو فرض کا قرار دیا تھا، اس کو شیطان نے ٹھکرا دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا کہ اگر ہم ایک فرض عمل بھی چھوڑتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے حکم کو چھوڑنا یہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سب سے پہلے اے ایمان والو تقوی لے آؤ، اللہ سے ڈرو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اور قولا سدیدا، اگر تم بات کرتے ہو تو اچھی بات کرو، اچھی بات کرو۔ اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا وقولا صدق نہیں کہا، تم سچی بات کہو نہیں کہا، اللہ کہہ رہے ہیں قولا سدیدا۔ سدیدا کا مطلب کیا ہے؟ ذرا یہ جاننے کی کوشش کریں۔ سدیدا اس مثال سے سمجھایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے تو اگر اسے نشانہ لگانا ہے تو اپنے جگہ کو اپنے مقام کو وہ ہٹاتا ہے۔ کبھی بندوق والا لیٹ بھی جاتا ہے تاکہ اپنا نشانہ بالکل درست کر لے، یعنی کہ بالکل سیدھا کر لے۔ تو اس طور پر مانا جاتا ہے کہ سدیدہ کا مطلب یہ بالکل ٹھیک ٹھاک بات کریں، بالکل ٹھیک ٹھاک، اس کے اندر جو دوسری بات نہیں ہوگی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں آپ ہمیشہ بات کریں تو سچی، درست اور انصاف پر۔ اگر آپ شہادت دیتے ہیں کسی مسئلے میں تو بھی وہ انصاف پر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رہے تو سب سے دو چیزیں اللہ نے بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اس میں دو چیزیں آ گئی، تقویٰ آ گیا اور سچی بات کہنے کے لیے۔ تو اللہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیک بتقوی اللہ فإنہ حسب کل شیء۔ اپنے اندر تقوی پیدا کر لو اور وہ تمام چیزوں کو، پورے اسلام کے دمدار تقوی اللہ پر ہے، پوری اسلام کی بنیاد تقوی اللہ پر ہے، اللہ سے ڈرنے پر ہے۔ اگر تمہیں اللہ کا ڈر ہو تو پھر تم نیک عمل کریں گے۔ اگر اللہ کا ڈر ہو تو صبح اٹھ کر فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اسی طریقے سے قولوا قولا سدیدا،
اچھی بات، نیک بات، اچھی بات اور پاکیز بات اپنے منہ سے نکالنا، یہ بھی اللہ کی سب سے بڑی فضیلت ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے جس انسان میں یہ پایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس کی اہمیت آپ کو ایک حدیث سے بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں آپ ایسی باتیں بتائیں جس سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور جہنم سے حفاظت پائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہ بتائیے اس سے اور آگے کیا عمل کر سکتے ہیں؟ آپ نے بتایا نماز، زکوٰۃ، یہ سارے عمل تو آپ کیجئے، صدقہ، قرآن کی تلاوت، تہجد گزاری، یہ ساری باتیں آپ بتا دی۔ اس کے بعد آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اے معاذ کیا میں بتاؤں کہ جتنے بھی چیزیں میں نے بتایا ان چیزیں تمہارے پاس کب تمہارے فائدے میں آئیں گی؟ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہاں زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں اور لوگ رمضان میں روزے بھی رہ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، سارے عمل کر رہے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ سارے عمل ایک چیز پر کی بنیاد پر ٹکی ہوئی ہے۔ یہ سارا تمہارا عمل تمہارے فائدے میں کب آتا ہے؟ کیا میں بتاؤں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ بالکل بتائیں، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنی زبان نکالی، اللہ اکبر، اپنی زبان نکالی اور فرمایا کف علیک ھذا، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اس زبان کو سنبھال کر رکھو، اللہ اکبر۔ آپ فرمائے اس پر قابو پا لو۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سوال کرے، یا رسول اللہ کیا ہمیں یہ زبان سے بھی جو بات ہم کہتے ہیں اس کے اوپر بھی سوال ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اے معاذ بن جبل تم کیا سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو حشر کے میدان میں اوندھا لٹایا جائے گا اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، وہ لوگ کے گناہ اکثرین زبان کی گناہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو زبان کی بدبختی سے بچا لے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ سے ڈرنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سب سے پہلی چیز اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی رکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز زبان سے بات نکالی تو اچھی بات نکالے۔ اور تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بعد اس کا اجر بتا رہے ہیں، اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ جو اجر اس دونوں چیز، اگر یہ دو چیز ہمارے اندر خوبیاں آ جاتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اس کا اجر بتا رہے ہیں، یصلح لکم اعمالکم۔ اور یہ تو عمل جو اپنے اندر پیدا کر دیتا ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ان کا عمل کو درست کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کون درست کریں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے عمل کو درست کر دیں گے۔ کس بنیاد پہ؟ تقوی کی بنیاد پہ اور اپنی زبان سے اچھی بات کرنے پر، سچی بات کرنے پر۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت بھی دے دے گا کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو اس کے اوپر ٹھہرے نہیں رہیں گے، مگر ہم اسی وقت پر اللہ سے رجوع ہو جائیں گے، اللہ سے استغفار اور توبہ کر لیں گے اور اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پر ہم تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے۔ وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ تمہارے زندگی کے تمام گناہوں کو، اللہ اکبر، تمہارے زندگی کے تمام گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ فوزًا عظیما، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی فلاح پا لیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہے جنت۔
اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو تقوی میں سے تقوی اختیار کرنے کی ہدایت عطا کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زبانوں کو صالح بنا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے زبان کی گناہوں سے دور کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔